واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک قرآن ذی شان میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کا پاکیزہ کلام حضرات گرامی ہمارے لیے سب سے بڑی ہدایت ہے، سب سے بڑا واعظ ہے، سب سے بڑا خطبہ ہے، سب سے بڑا بیان ہے۔ اس سے بڑا نہ کوئی بیان ہے، نہ کوئی واعظ ہے، نہ خطبہ ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کے پاکیزہ کلام سے ہدایت حاصل کریں، ہم اللہ کے پاکیزہ کلام کی طرف رجوع کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقائد و نظریات کے بارے میں علم دیا کہ خدائے وحدہ لا شریک کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، سجدہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور وہ مالک و مولا اپنی ذات و صفات کے اندر یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی اس کا مثیل نہیں، کوئی اس کا مماثل نہیں، کوئی اس کا برابر نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص، اس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی یہی صفات کہ وہ احد ہے، صمد ہے، واحد ہے، اور نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، کفو کہتے ہیں برابر، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے اندر، صفات کے اندر یکتا ہے۔ اور حضرات گرامی یہ ہمارا بنیادی نظریہ اور عقیدہ ہے جو ہمارے بچے کو یاد بچپن سے کرایا جاتا ہے۔ اللہ کی توحید کو دلوں کے اندر راسخ کرایا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو۔ کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان کے اندر پتہ نہیں کتنے ہزار ان کے خدا ہیں اور ان کے بت ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان ہے بحمد اللہ تبارک و تعالی جس کا ایک خدا، خدائے وحدہ لا شریک ہے، جس کی ایک کتاب ہے، جس کا ایک نبی ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، ہمارا خدا بھی ایک، ہمارا رسول بھی ایک، ہماری کتاب بھی ایک، آخری کتاب۔ لیکن حضرات گرامی جہاں قرآن ہمیں عقائد و نظریات کی تعلیم فرماتا ہے، وہیں پر عبادات کے بارے میں ہمیں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں فرمایا، وہیں پر اخلاقیات کے بارے میں فرمایا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، اترا کر نہیں چلنا، مال ناحق نہیں کھانا۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، میرے سامنے قرآن کھلا ہے اور سفر المظفر کا آخری جمعۃ المبارک ہم ادا کر رہے ہیں۔ اگلا جمعہ جب پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو ربیع الاول کا مبارک مہینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ فرما دیجئے، آواز بلند سبحان اللہ فرما دیجئے۔ یہ سمجھیں کہ یہ استقبال ربیع الاول کا جمعۃ المبارک ہے، جیسے ہم استقبال رمضان کا جمعہ پڑھاتے ہیں، ایسے استقبال ربیع الاول کہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، ربیع بہار آ رہی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ساری بہاریں عطا فرمائی۔ تو رب کائنات نے جہاں ہمیں قرآن کے اندر ہر چیز کی تعلیم فرمائی، وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کو، عظمت کو، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جو بنیاد ہے، جو ایمان کا، عقیدے کا، نظریات کا، فکر کا بنیاد ہے۔ وہ اقبال کا میں نے شعر پڑھا تھا گزشتہ جمعۃ المبارک میں، اقبال نے ابلیسی فکر کو بیان کیا کہ ابلیس نے اپنے چیلوں کو کہا
کہ اگر تم اس امت پر قابو پانا چاہتے ہو، یہ فاق کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور افغانیوں کی غیرت ایمان کا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ یہ اقبال نے اپنے ربائی کے اندر جو ہے ابلیسی فکر کو بیان کیا ہے کہ تم ان پر قابو پانا چاہتے ہو تو یہ فاق کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ قابو پالو تو روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ جو روح محمد ہے، وہ روح محمد کیا ہے؟ وہ محبت رسول ہے، وہ تعظیم رسول ہے، وہ مسلمان کے دل کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہی انگریز کو سبق دیا کہ اگر ان پر قابو پانا چاہتے ہو تو وہ نکال دو، یہ نام کا مسلمان رہ جائے گا۔ اور اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ 1 صدی سے زیادہ بر صغیر کے اندر اتنا پیسہ، اتنی کتابیں تقسیم کر دیا امت کو، اسی کوشش کے اندر کہ ان کے دل سے جو ہے محبت و تعظیم کو نکال دیا جائے۔ حضرات گرامی، تعظیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس پر ہم درس دیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بار بار بولتے ہیں، بار بار بولتے ہیں، یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے، یہ کوئی مستحب چیز نہیں ہے کہ اصل دین سے ہٹ کر جو ہے کوئی اضافی چیز ہے جو ہاں ہو جائے تو اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک باب باندھا ہے، حب الرسول من الایمان، سبحان اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا پارٹ اور ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ تم کہو کہ اس کو نکال دو، اس کے سوا تمہارا ایمان صرف نماز پر، حج پر، روزے پر اور ان چیزوں پر ہوگا، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عبادات اپنی جگہ ہے، لیکن ان عبادات کی قبولیت کے لیے پہلے اللہ کی وحدانیت پر، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تمہارا ہر اعتبار سے ایمان کامل ہونا چاہیے۔ اگر ذرا برابر بھی کہیں اس کے اندر جھول پیدا ہو گیا، کمی پیدا ہو گئی، کجی پیدا ہو گئی، تو تمہارا سب کچھ عکارت ہو جائے گا۔ جن نمازوں پر، جن تسبیحوں پر، جن حج اور عمروں پر ہمیں بڑا فخر ہے، فرمایا یہ حج، یہ عمرے، یہ نمازیں، یہ عبادات، یہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا، سب کچھ عکارت ہو جائے گا اگر خدا نخواستہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم دل کے اندر نہیں ہوگی۔ ذرا سی بھی ادبی ہو گئی تو عکارت، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آپ کہیں گے بہت بڑی بات کر دی حضرت آپ نے، بہت بڑی بات کر دی۔ دیکھیں یہ بات میں نے گھر سے نہیں کی ہے، جب میں قرآن کھول کے بیٹھا ہوا تو قرآن ہی سے بات کروں۔ جب اللہ کا کلام ہم اپنے سامنے رہنمائی کے لیے کھول کے بیٹھے ہیں تو بات تو پھر قرآن کی ہوگی نا، بات تو مستند ہوگی۔ یہ بچے وقت نکال کر آئے ہیں، یہ جو اتنی بڑی بات میں نے کہی ہے کہ تمہارے سب کچھ عکارت، سب کچھ برباد، اتنا سخت قسم کا حکم۔ سورہ حجرات کے شروع میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اللہ کا جسم نہیں ہے، حص نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے ایک تو احکامات سے آگے نہ بڑھو، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے بڑھنا۔ پھر اس کے ساتھ اگلی آیت کے اندر اس کی تشریح فرما دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ حکم ثانی بھی ہے اور گزشتہ آیت کا تتمہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرنا۔ اچھا، آج کے زمانے تو صحابہ کرام سامنے موجود تھے، صحابہ کرام اس حکم کے سب سے پہلے مصداق اتم ہیں۔ یہ صدقہ ہے کہ دین ہم تک پہنچا ہے تو صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے۔ فرمایا کہ اپنی آوازوں کو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرنا۔
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے بلانا، پکارنا، مخاطب کرنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ بر صغیر کے اندر جو جھگڑا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو فتاوی جات دیے ہیں، آپ نے جو حسام الحرمین لکھی ہے، آپ نے جو بد مذہبوں کے اوپر جو ہے کفر تک کا فتویٰ دیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ امام محمد رضا پٹھان تھا، بڑا سخت تھا، فلان ہو گیا، فلان ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، امام محمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اندر جو ہے آپ نے اتنی احتیاط سے کام لیا، جو اس وقت کے زندہ لوگ تھے پہلے ان کو خطوط لکھے، اتمام حجت فرمائی کہ بھئی یہ دیکھ لیں، آپ نے یہ عبارت لکھی ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی کی اتنی تعظیم کرو جتنے گاؤں کے چودھری کی جاتی ہے، جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے۔ یہ تک کے لفظ لکھے اس وقت عبارات کے اندر۔ یہ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، یہ بزرگ تو ماشاءاللہ سنتے رہتے علماء سے، بچوں کے لیے خاص طور پر، کہ آج کے بچے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نہیں کیوں جھگڑا کیوں ہو گیا، یہ بر صغیر کے اندر کیا ایسا ہو گیا۔ ہماری نماز ایک ہے، اللہ اکبر کرتے ہیں، ہمارا رکوع ایک ہے، ہمارا سجدہ ایک ہے، ہمارا سب کچھ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قرآن۔ یہ تو بڑے خوبصورت لفظ ہے، یہ تو بڑے ٹائٹل بڑے خوبصورت ہیں، یہ اگر بیان کیے جائیں، اس کو ذرا اچھے طریقے سے میں کر کے بیان کروں تو بولیں گے یار بڑے داعیے اتحاد امت ہیں، حضرت جو ہے نا امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، بالکل امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، بالکل امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن اس حقیقت پر امت کو جوڑنا چاہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا۔ تمہارے باطل نظریات پر امت کو جوڑنا نہیں چاہتے۔ اب یہاں تک عبارت لکھ دی کہ بھئی بڑے بھائی کی جتنی تعظیم کی جاتی ہے، نبی کی تعظیم کرو، لیکن اتنی زیادہ نہ کرو، بس ٹھیک ہے، جیسے تم گاؤں کے چودھری کی کرتے ہو، وڈیرے کی کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے بھائی اور گاؤں کے چودھری کی طرح کہہ دیا، تو لکھا ہوا ریٹن ہے بچوں، یہ ریٹن ہے، ریٹن لکھا ہوا تحریر ہے، مرقوم ہے، رقم ہے، یہ کوئی ہوائی فضائی بات نہیں ہے۔ اور آپ یقین کریں آج کا زمانہ اتنا مشکل ترین ہے کہ انسان ان موضوعات پر گفتگو کرے تو کرے کیسے کرے، سمجھائے تو سمجھائے کیسے سمجھائے، لیکن بہرحال سمجھانا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے۔ چلے جانا ہے، ہم نے سب جا رہے ہیں، سب چلے جا رہے ہیں، ان بچوں کے نظریات کو، عقائد کو، اور ان کو قرآن و حدیث کے بنیادی نظریات کے اوپر پختہ کر کے جانا، یہ اس محراب و منبر کے وارث کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، جہاں ہم نماز کا حکم دیتے ہیں، حج کا حکم دیتے ہیں، یہ حکم اول ہے۔ قرآن کھلا ہوا ہے میرے پاس، قرآن سے بات کروں گا، اللہ کا پاکیزہ کلام ہمیں کیا نظریہ دیتا ہے، اللہ کا پاکیزہ کلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ نوجوان بچوں، اگر قرآن سے ہٹ کر میں آپ کو عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر، واعظ اور خطاب دوں، میرے خطاب کو یہیں پر چھوڑ کے چلے جانا، بلکہ بعد میں مجھے میسج کر دینا کہ حضرت آپ نے ہمیں آج جمعے کے اندر جو خطاب دیا ہے یہ قرآن و حدیث کا نہیں دیا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر، الحمدللہ تبارک و تعالی، جو بنیادی فکر ہے، نظریہ ہے، ذمہ داری ہے، وہ بحمدللہ تعالی الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، وہ دوسرے بھی مانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے محراب و منبر سے قرآن و حدیث کا پیغام دیا جاتا ہے۔ وہ فکر لے کر جائیں آپ کہ کیوں اتنی تعظیم ضروری ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی تعظیم اتنی ضروری کیوں ہے۔ قرآن کھلا ہوا ہے نوجوان بچوں، آپ قرآن کی طرف توجہ فرمائیے گا۔ فرمایا کہ نہ تو اپنی آوازوں کو بلند کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ اپنی آوازوں کو بلند کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، ایسے جیسے ایک دوسرے کو بلاتے، او فلانے ادھر آؤ، بڑے بھائی کو انسان بلا لیتا ہے، فلاں کو بلا لیتا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ بظاہر لباس بشریت کے اندر ہیں۔ اچھا، یہ کفار کا مزاج تھا، کفار ہمیشہ نبیوں کے بارے میں یہی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ کیسے نبی ہیں، کیسے رسول ہیں کہ یہ جو ہے یمشی فی الاسواق ویاکلون، یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، بازاروں کے اندر چلتے پھرتے بھی ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے، یہ تو ہماری طرح ہیں، یہ تو ہماری طرح۔ یہ لفظ اور یہ انداز جو ہے یہ پہلے سے کفار کا چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن قرآن ذی شان نے ایمان والوں سے کہا کہ تم نے یہ انداز اختیار نہیں کرنا ہے۔
ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے سارے اعمال اکارت و برباد ہو جائیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ لفظ سنیے گا. ان حبط کہتے ہیں برباد ہونا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، اکارت ہو جائیں، برباد ہو جائیں. وانتم لا تشعرون. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے بالکل سلو پوائزن کی طرح. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نماز روزے کی بات کر رہے ہیں، اصلاح کی بات کر رہے ہیں، محبت کی بات کر رہے ہیں، پیار کی بات کر رہے ہیں، انسانیت کی بات کر رہے ہیں. یعنی اس پر جو ٹائٹل ہوتا ہے، اوپر جو چاندی کا ورق ہوتا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اچھا نوجوان بچے ہیں، میں نے کل ایک بات کہی، میں نے کہا ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملے کے اندر بہت ہوشیار ہیں. یہ سب بیپاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی اکاؤنٹس میں، کوئی فلاں میں، کوئی سی اے کیا، کوئی فلاں کیا. دنیا کے اندر ہم سب ہوشیار ہیں. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، میری اتنی انفارمیشن نہیں، اور میں اتنا زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو آپ اپنے بنیادی عقائد و نظریات کو اس کا مطلب سیکھنا نہیں چاہتے. جو آپ کا ہاتھ پکڑے لے کے چلا جائے، کوئی بد مذہب آپ کو پکڑے وہ لے کے چلا جائے، کوئی جاہل پیر آپ کو پکڑے وہ لے کے چلا جائے، فلانا پکڑے وہ لے کے چلا جائے. نہیں 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 نہیں، آپ کو سب سے سمجھدار جو ہونا ہے، سب سے جو عقل استعمال کرنی ہے، وہ آپ کو دین ہی کے لیے، کہ اللہ نے عقل دی ہی اس لیے ہے کہ اس عقل کو استعمال کرو. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ نے تمہیں عقل دی. رات کو سورہ ملک پڑھ رہے تھے، سورہ ملک کے اندر یہ فرمایا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم سنتے اور سمجھ حاصل کرتے تو آج ہم جہنم کے اندر نہ ہوتے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نوجوان بچوں کہ انسان کچھ گیدرین میں، کچھ دوستوں میں، او یار چلتے ہیں، دعائی ہو رہی ہے نا، چل، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی، چلتے چلے گئے. پتہ چلا کہ وہاں لا شعوری طور پر، آپ کو پتہ بھی نہیں، سلو پوائزن کی طرح، سلولی آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ کے دل سے وہ جو اقبال نے کہا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. یہ روح محمد کو بدن سے نکالنے کا کام انگریز نے شروع کیا تھا. اس کے لیے اس نے پاؤنڈ لگائے تھے، سرمایہ لگایا تھا، کتابیں لگائی تھی، کھڑا کیا تھا، تقسیم کیے تھے، وظیفے لگائے تھے ماہانہ، اور سارے کا سارا کام کیا تھا کہ امت کو ڈیوائیڈ کیسے کیا جائے، تقسیم کیسے کیا جائے. روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر علامہ اقبال کو غریق رحمت فرمائے، وہ نباز قوم تھے، وہ اس انگریز کی سازش کو سمجھ گئے. باہر سے پڑھ کے آئے، جرمنی سے پڑھ کے آئے، لیکن کہا کہ یہ فرنگی تہذیب اور فرنگی تعلیم کے اندر جو ہے تہذیب جدید کے نام پر یہ ہمارے دلوں سے روح محمد کو نکالنا چاہتے ہیں. لیکن کہا کہ یہ روح محمد نہیں نکلے گی، یہ باقی رہے گی انشاءاللہ. اس کے بعد اقبال نے جو ہے نا کہا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. کہا کہ تم کہتے ہو کہ قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، دین کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے. کہا کہ آؤ تمہیں اقبال بتاتا ہے کہ دین کیا ہے. فرمایا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط سے ہوا، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فخر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. فرمایا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ کیا ملے گا؟ فرمایا جو کچھ ملے گا وہ حضور کے قدموں سے ملے گا، جو کچھ ملے گا حضور کے صدقے سے ملے گا. فرمایا ان کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، اللہ تمہیں عقل بھی دے دے گا، سمجھ بھی دے دے گا، فراست بھی دے دے گا. آگے رب کائنات نے صحابہ کرام کے ایک عمل کی تعظیم فرمائی ہے، ایک عمل کی تعریف فرمائی ہے صحابہ کرام کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، اور صحابہ کرام جو ہے بڑی محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ حضور کی بات سنتے. لیکن اگر کوئی بات کبھی نہ کوئی سمجھ پاتا تو دوبارہ عرض کرتا یا رسول اللہ راعینا، راعینا یا رسول اللہ. اچھا ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب ہے ایک جملہ کہوں گا میں، لیکن کسی کی زبان جو ہے اس پر سبحان اللہ نہیں رکنا چاہیے. حضور کی تعریف کی بات.
صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور جب کلام فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ موتی گر رہے، جیسے تسبیح کا ایک ایک دانہ ٹک ٹک ٹک۔ فرمایا اگر کوئی حضور علیہ السلام کے الفاظ کو گننا چاہے، کاؤنٹنگ کرنا چاہے، فرمایا کہ وہ کاؤنٹنگ کر سکتا تھا اتنے ترتیب سے اور آہستہ۔ کلام رسول اللہ، مشکات کے الفاظ، کلام رسول اللہ ترتیل و ترسیل، ہائے ہائے، جیسے بارش کا ایک ایک قطرہ گرتا، تسبیح کا ایک ایک دانہ گرتا۔ فرمایا اس کو گن سکتے تھے، لیکن پھر بھی کبھی ایسا ہوتا کوئی بات سمجھ نہ آئے تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ رعایت ہمارے اردو کا لفظ ہے، رعایت کا معنی سب سمجھتے ہیں نا، رعایت کرنا۔ یا رسول اللہ راعنا، ہماری رعایت فرماتے۔ ظالموں نے، کافروں نے اس لفظ کو بگاڑا اور بگاڑ کر راعینا کو کر دیا راعینا۔ راعی کہتے ہیں چرواہے کو۔ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کی غیرت یہ بھی گوارا نہیں کر سکی۔ صحابہ کرام کا لفظ بھی ٹھیک تھا، استعمال بھی ٹھیک تھا، عقیدہ بھی ٹھیک تھا، سب۔ جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا سے بھیجا، جاؤ جبریل جا کر میرے محبوب کے غلاموں کو جا کر ادب اور تہذیب کا سبق سکھاؤ، اور ان کو بتاؤ کہ آئندہ تم نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں لفظ راعینا استعمال ہی نہیں کرنا۔ یا قرآن پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، لا تقولوا نہیں آ گئی، نہیں کہنا ہے تم نے، لفظ راعینا تم نے استعمال ختم۔ لا تقولوا راعینا، نہیں کہنا راعینا، کیا کہنا ہے یا مالک و مولا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، تم نے کہنا ہے انظرنا یا رسول اللہ۔ یہ دعا کرتے ہیں نا، انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا۔ یہ قرآن نے صحابہ کرام کو لفظ عطا فرمایا، اور صحابہ کرام سے چلتا ہوا امت آج بھی 2021 کے اندر بھی ہماری کمزوریوں کے باوجود، ہماری ہر چیز کے باوجود بھی الحمدللہ تبارک و تعالی وہی نظریہ اور وہی فکر لے کر یہاں تک ہے۔ اور حضرات گرامی ایک بات میں کہوں گا بہت اعتماد کے ساتھ، انتہا درجے کے اعتماد کے ساتھ، انتہا درجے کے اعتماد کے ساتھ، مبلغ کو اگر اپنے لفظ پر اعتماد نہیں ہے، مبلغ کو اگر اپنے عقیدے پر اعتماد نہیں ہے، مبلغ کا شرح صدر نہیں ہے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، تو اس کی تبلیغ کبھی بھی دوسروں کے دلوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے پہلے اس پر خود اس کو شرح صدر ہونا چاہیے، اس کو یقین کامل ہونا چاہیے، ایقان ہونا چاہیے۔ جب اس کا علم ایقان و یقین کے درجے پر ہوگا اور جب اس کا دل اور زبان یکساں ہوگی تو تب وہ لفظ جو ہے وہ تاثیر کے تیر بن کے لوگوں کے دلوں تک پہنچائے گی۔ کم سے کم اس پر بحمداللہ تبارک و تعالی ہماری کوتاہیاں، کمزوریاں اور ہر چیز ہونے کے باوجود اس پر بحمداللہ تبارک و تعالی ہمارا یقین کامل ہے، ایمان کامل ہے کہ بحمداللہ تبارک و تعالی ہم جس نظریے پر، جس فکر پر، جس عقیدے پر قائم دائم ہے، یہ عقیدہ آج 2021 کے اندر بھی اس کو اگر مسلسل کرتے جائیں، اس کی ڈوری کو کھینچتے جائیں کھینچتے جائیں کھینچتے جائیں تو خدا کی قسم جا کر صحابہ کرام تک جا کر ملتی۔ اور واللہ العظیم ثم واللہ العظیم، جمعے کے دن میں اس مبارک دن کے اندر قرآن کھلا ہوا ہے، میرا یہ نظریہ اور میرا یہ عقیدہ ہے، آپ جمعہ پڑھیں گے ابھی میرے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تمہارے امام کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس نظریے اور عقیدے کے اندر جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جو میں آپ کو دے رہا ہوں قرآن کھول کر، اس عقیدے اور نظریے کے اندر 1 انچ برابر بھی کہیں تسلسل ٹوٹا نہیں ہے۔ یہاں سے لے کر میرے اساتذہ سے لے کر جامعہ نظامیہ کے اساتذہ سے لے کر دارالعلوم امجدیہ کے اساتذہ سے لے کر بحمداللہ تعالی سیدنا ابو بکر صدیق تک یہی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور وہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضور کی تعظیم دین کی اصل ہے، دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی بزرگ تھے، لیکن حضور فرمایا کرتے تھے کہ میرے عمر کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب،
میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرے عمر کے اندر وہ خصوصیت ہے، لیکن انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے پہنچ کر حجر اسود کا بوسہ لینے لگے تو رک گئے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے حجر اسود ما قبلتک لولا قبلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حجر اسود میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا، کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا، کبھی تیری تقبیل نہ کرتا، میں تیرا بوسہ بھی اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے بوسہ لیا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ نظریہ آج تک مسلسل ہے یا نہیں؟ یہ نظریہ آج اگر 2021 کے اندر میں دے رہا ہوں آپ کو، کوئی نیا نظریہ فکر دے رہا ہوں، اس کو چھوڑ کے چلے جانا یہاں پر کہ حضرت ہمیں وہ دین دے، ہمیں وہ فکر دے، وہ نظریہ دیں جو حضور نے اپنے غلاموں کو صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں بوسہ بھی لے رہا ہوں تو مصطفیٰ کریم کی محبت میں لے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی فکر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک حدیث پاک نقل کی۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حدیبیہ کا صلح نامہ ہونے لگا، مذاکرات شروع ہوئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ مذاکرات کرنے کے لیے۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہاں مذاکرات کرنے کے لیے آیا، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ وہاں انہوں نے کہا کہ عثمان آپ آ گئے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو سیدنا عمر فاروق نے دیا، فرمایا نہیں، خانہ کعبہ کا طواف بڑا مبارک عمل ہے اور بڑے سال ہو گئے میں نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا۔ کہا عثمان تمہارے خاندان کی بڑی عزت ہے، تم ہمارے لیے بڑے محترم ہو، تم آئے ہو تو خانہ کعبہ کا طواف کر لو، احرام بھی باندھا ہو۔ فرمایا نہیں، احرام باندھا ہے حضور کے ساتھ، ہائے 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 ہائے، احرام باندھا ہے حضور کے ساتھ۔ فرمایا عثمان خانہ کعبہ میں موجود ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا تو اپنے آقا کے ساتھ طواف کرے گا۔ آج مجھے بتاؤ کہ 2021 کے اندر بھی ہم یہی نظریہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اگر نیا نظریہ ہو تو چھوڑ دینا، کہا حضور یہ نظریات مت بتائیں، ہمیں وہ نظریہ دیں جو صحابہ کرام۔ مسعود ثقفی، عروہ بن مسعود ثقفی، مکہ مکرمہ سے ایک بڑا زیرک آدمی آیا مذاکرات کرنے کے لیے، مذاکرات ناکام ہو گئے، واپس مکہ مکرمہ کے اندر گیا اور اہل مکہ سے کہنے لگا کہ مکہ والوں سنیے گا، یہ بخاری کے الفاظ، کہنے لگا مکہ والوں میں تمہیں کہتا ہوں کہ محمد عربی سے جنگ نہ کرنا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، خراب ہو جاؤ گے بہت۔ کہا عروہ ہمیں بزدل بنا رہے ہو تم؟ اس نے کہا نہیں بزدل نہیں بنا رہا ہوں، تمہیں حقیقت حال بیان کر رہا ہوں۔ کہنے لگا میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، اس وقت کی سپر پاورز کا نام لیا اس نے، اس وقت کی مین سپر پاورز، کہا ان کے درباروں کے اندر قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں تمہاری طرف سے مذاکرات کرنے میں جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے ان سلطنتوں کا، ان بادشاہوں کا اور ان بادشاہوں کے درباروں کا، لیکن خدا کی قسم میں نے جو محمد عربی کا دربار دیکھا اور وہاں ان کے غلاموں کا جو ادب دیکھا، تعظیم دیکھی، توقیر دیکھی، پیار دیکھا، کہتا ہے خدا کی قسم ما يعظمہ اصحابہ يعظم محمد، خدا کی قسم میں دنیا بھر کے اندر گھوما ہوں، میں نے پوری دنیا کے اندر جا کر دیکھا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کو، لیکن جو میں نے محمد عربی کے غلاموں کو ان کا ادب کرتے دیکھا، تعظیم کرتے دیکھا، وہ میں نے دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں دیکھا۔ يعظمہ اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ اس نے کہا میں نے کیا دیکھا؟ وقت ختم ہو چکا، کیا دیکھا میں نے؟ کہتے میں نے دیکھا کہ محمد عربی جب گفتگو کرنے لگتے تو ان کے غلام اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، قرآن نے تو کہا تھا کہ آوازوں کو پست کرنا، اے میرے صحابہ تمہارے ایمان پر قربان جاؤں تم نے نگاہوں کو بھی پست کر دیا۔ فرمایا ان کی آوازیں تو پست تھیں، ان کی نگاہیں بھی پست تھی، نگاہ اٹھا کر پوری بھی نہیں دیکھتے تھے، فرمایا نگاہیں بھی پست، آوازیں بھی پست، ایسے بیٹھے ہوئے تھے دربار کے اندر۔ اور دوسری ایک روایت ملتی ہے کہ صحابہ کرام حضور کے دربار میں ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر کوئی جانور بھی بیٹھ جائے تو اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ ساکت چیز ہے یا پھر متحرک چیز ہے، یہ جامد چیز ہے یا متحرک چیز ہے۔ فرمایا اتنے تعظیم کے ساتھ، فرمایا میں نے دیکھا کہ ان کی مجلس کے اندر کتنا ادب ہے۔ دیکھو عروہ بن مسعود ثقفی نے جا کر یہ نہیں کہا کہ جناب میں نے ان کو دیکھا بہت نمازیں پڑھ رہے تھے،
میں نے ان کو دیکھا کہ بہت تسبیح پڑھ رہے تھے، حالانکہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، تسبیح بھی پڑھ رہے تھے، اور وہ تو میں آگے چل کے بیان کروں گا، حدیبیہ کے مقام پر وہ کنواں ہوا نماز کے لیے جو حضور کا معجزہ ظاہر ہوا، لیکن جا کر بیان کیا کیا؟ ان کی فکر کو، نظریے کو، جس پر وہ قائم ہیں، جس پر وہ کھڑے ہیں، اور جس پر انہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ کہا وہ کیا ہے؟ خدا کی قسم میں نے ایسی ادب اور تعظیم والی قوم پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ ما یعظمہ اصحاب محمد محمدا۔ کہا کہ جب وہ وضو کرتے تو فرمایا کہ ان کے جسم مبارک سے لگا ہوا پانی وہ لعاب دہن مبارک پھینکتے، ان کا لعاب دہن مبارک، فرمایا ان کے غلام نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں لے لیتے۔ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ۔ ہائے ہائے، کوئی اس پانی کو غسالہ مبارک کو لے کر، لعاب دہن مبارک کو لے کر کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی اپنے جسم پر مل رہا ہے، اور کہا کہ خدا کی قسم ایسا منظر میں نے کہیں پر نہیں دیکھا۔ اے مکہ والوں، میں تمہیں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کبھی نہ لڑنا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آج بھی بحمد اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہی عقیدہ، یہی نظریہ، یہی فکر، یہی تعظیم، یہی توقیر ہے، اور اسی کا درس دیتے ہیں، اسی کا سبق سکھاتے ہیں۔ ہمارا سبق نیا سبق نہیں ہے، ہمارا سبق وہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے سبق دیا، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سبق دیا۔ وقت ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ عمر بن عوف کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آخری حدیث بخاری کی کتاب الاذان کے اندر ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ حضور نماز عصر کا وقت ہو گیا، میں اذان و اقامت کہوں، آپ نماز پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا اذان و اقامت کو، اذان و اقامت کہہ دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھانے لگے۔ دوران نماز اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی۔ کون پڑھا رہا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتاک، سبحان اللہ، جن کو حضور نے اپنی زندگی میں مصلی پر کھڑا کیا، وہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور صحابہ کرام دنیا کی بہترین جماعت نماز پڑھ رہی ہے، بڑے انہماک کے ساتھ یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی۔ اچانک حضور علیہ السلام دوران نماز مسجد کے اندر آ گئے۔ جیسے حضور تشریف لائے، آگے صف کے اندر جگہ تھی، آگے بڑھتے گئے۔ صحابہ کرام جیسے مسجد میں حضور داخل ہو گئے، لوگوں نے محسوس کر لیا کہ حضور آ گئے، نماز پڑھ رہے، حضور آ گئے۔ اللہ اکبر، یہ آج کی میں بات کرتا تو فتویٰ لگ جاتا، کہتے جی دیکھیں نماز کے اندر خیال آ گیا، نماز باطل ہو جائے گی، فلاں۔ صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ وہ دین کی اساس ہے، وہ دین کی بنیاد ہیں، وہ معیار ایمان ہیں۔ فرمایا، قرآن نے کہا ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لاؤ، تب رب قبول کرے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب جا کر تم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ آگے حضور تشریف لائے، لوگوں نے دوران نماز پڑھتے پڑھتے، دوران نماز وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَصَفَّقَ النَّاسُ، بخاری کے الفاظ، ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ توجہ سے نماز پڑھتے رہے۔ فلما اکثر الناس تصفیق، جب پوری مسجد نے جو ہے وہ ہاتھ بجنے کی آواز آئی تو آپ نے توجہ کی، تو کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام صف کے اندر موجود ہیں۔ حوالہ یاد رکھیے گا، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ، ہمارے دوستوں کہتے ہیں نا بخاری کے اندر دکھاؤ، بخاری کے اندر دکھاؤ۔ کبھی تمہارے محراب المنبر کے اندر جمعے میں یہ حدیث بھی بیان ہوئی بخاری کی، کل ضلالۃ ضلالہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر جمعے کے اندر یہی پڑھا جاتا ہے۔ کبھی یہ سیدنا ابوبکر صدیق کا عمل بھی اپنے محراب و منبر پہ بتا دو، بخاری سے بتا دو، بخاری سے بتا دو۔ عروہ بن مسعود ثقفی بھی روایت بھی بخاری میں ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کی بھی روایت بھی بخاری میں ہے۔ تم بخاری سے بتا دو کبھی کہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کا یہ عمل تھا اور یہ ان کی تعظیم تھی۔ نہیں نہیں نہیں، قوم کو یہ سبق نہیں دینا، بس یہ کہنا کہ میرے بھائی بدعت ہو گئی ہے، ہر طرف بدعت ہو گئی ہے۔ بالکل منع کرتے ہیں بدعات کا، خرافات کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بڑھ کر بدعات و خرافات کا کس نے رد فرمایا ہے؟ لیکن تم توحید کی آڑ میں، بدعات کی آڑ میں لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت و تعظیم کو نکالنا چاہتے ہو، یہ امت کبھی بھی قبول نہیں کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب توجہ کی تو دیکھا حضور موجود ہیں، آپ نے دوران نماز اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اللہ کی حمد۔ حضور نے فرمایا انی من کس مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پر رہو، نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ۔ اللہ کی حمد کی، پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد حضور نے فرمایا ما کان یا ابا بکر، جب میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ، تمہیں کس چیز نے نماز چھوڑ کے پیچھے آنے پر مجبور کیا؟
نماز پڑھا رہے ہو، نماز پڑھاتے پڑھاتے تم پیچھے آ گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، امام بخاری نقل کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. یا رسول اللہ، قحافہ کا بیٹا ابو قحافہ، اپنا نام نہیں لیا، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ رسول خدا موجود ہوں اور وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہوں. اس سے بڑھ کر دنیا میں اگر کوئی تعظیم ہو تو مجھے بتا دینا. یہ کہنے والوں کہ بھائی ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی درود پڑھتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے حضور کو نا بہت بڑھا دیا ہے، یہ تعظیم بہت زیادہ کرتے ہیں، تعظیم بہت زیادہ انہوں نے کر دی، اوپر کر دیا. ارے خدا کے بندو، ہمیں کیا تعظیم کا سبق؟ تمہیں تعظیم سیکھنی ہے تو جا کے سیدنا ابو بکر سے سیکھو. دوران نماز علامہ اقبال نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. مجھے بتاؤ کہ یہ تمام جماعت صحابہ فصفق الناس جب تصویق کر رہی تھی تو حضور کا خیال آیا یا نہیں آیا؟ اب میں ایک جملہ کہوں گا نوجوان بچوں کے لیے، مجبوراً مجھے کہنا پڑ رہا ہے. میں نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، لیکن ان بچوں کو اس نظریے پر قائم دائم کہتے ہیں یہ کیوں امام احمد رضا نے فتوے دیے، کیوں امام احمد رضا نے یہ امت کو فتوے دے کر یہ سب کچھ تقسیم کیا؟ امام احمد رضا نے امت کو تقسیم نہیں کیا بلکہ امت کے ایمان کو بچا لیا. کتاب کے اندر لکھا کہ نماز کے اندر اگر گائے کا خیال آ جائے، گدھے کا خیال آ جائے، اور ایک اگلا جملہ کہتے ہوئے محراب و منبر پہ مجھے شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے اگر خیال آ جائے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر رہا ہوں تو نماز میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر نماز پڑھتے پڑھتے رسول خدا کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اب مجھے بتائیں کہ امت کو انہوں نے تقسیم کیا یا امام احمد رضا نے کیا؟ امت کو غرق کرنے والے، تباہ کرنے والے، انگریز کے پیسے لے کر امت کو ڈیوائیڈ کرنے والے تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ گاؤ خر کا خیال آنے سے نماز پر فرق نہیں پڑتا ہے، اور حضور کا خیال آنے سے نماز. بولا بھئی یہ کیا لکھ دیا؟ بولا نہیں ہم توحید پختہ کر رہے ہیں، توحید چاہتے ہیں مضبوط ہو جائے توحید. ارے توحید مضبوط کرتے کرتے تم نے بالکل ایمان اور دین کا اور قرآن کے احکامات کے بیڑا کر دیا. اللہ اکبر. تم کہتے ہو کہ نماز کے اندر خیال آ جائے. علامہ اقبال نے کہا نہ میں ملا ہوں نہ زاہد ہوں نہ مجھے کچھ پتا ہے. تم کہتے ہو نماز کے اندر خیال آنے سے نماز ہوتی ہے نہ ہوتی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں حضور کی محبت و شوق نہ ہو، اور سبحان اللہ حضور کا پیار نہ ہو، اور پھر وہ نماز ہو جائے امتی یہ کہے السلام علیک ایھا النبی، ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، انشاء کے ساتھ کہے، اور حضور کا خیال نہ آ جائے. اور پھر وہ جماعت صحابہ جنہوں نے تصویق کی ہے اور جنہوں نے آواز کو بلند کی ہے ان کی نماز کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ اقبال کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہے. کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بھی حجاب. فرمایا وہ نماز بھی حجاب ہے، وہ قیام و سجود بھی حجاب ہے جس کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم نہ ہو. اس لیے کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط پر حباب. عزیزان گرامی جانا سب نے ہے دنیا سے، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے. یہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے. میں نے اپنے نوجوان بچوں کو قرآن کا عقیدہ بتا دیا، اس عقیدے کا تسلسل بتا دیا، سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر صحابہ کرام کی جماعت کا عمل بتا دیا. کل میدان معاشر کے اندر کوئی بندہ یہ حجت نہ پیش کرنا کہ ہم مسجد اقصی محمد علی سوسائٹی میں جمعہ پڑھنے جاتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو بتایا ہی نہیں ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے نہیں تمہیں بتا دیا ہے. وآخر دعوانا وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تھا پہنچانا، عمل کرنا آپ کا کام ہے. وآخر دعوانا